اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الطلاق مدنیہ۔ یا ایہا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوہن لعدتہن واحصوا العدہ واتقوا اللہ ربکم لا تخرجوہن من بیوتہن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا صدق الله العظيم۔ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 1 سے 5 تک آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ یہ سورت مدنی زندگی میں نازل ہوئی ہے ہجرت کے بعد، اور اس کا نام سورۃ الطلاق ہے۔ پہلی آیت کے لفظ سے لیا گیا یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، طلاق کا ذکر ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت کے مطابق اس کو سورہ طلاق کو یعنی سورہ نساء قصرہ بھی کہتے ہیں، مطلب سورہ نساء، کیونکہ آئلی قوانین، گھریلو معاملات کے قوانین یہ سورہ نساء میں اللہ نے بیان کیے ہیں، اور سورۃ البقرہ میں بھی اس کی تفصیلات ہیں، اور یہ کچھ مسائل یہاں پر بھی ہیں، طلاق، عدت، اس سے متعلق باتیں، تو یہ گویا چھوٹی سورہ نساء ہے، لیکن مشہور نام اس کا سورۃ الطلاق ہی ہے۔ تو طلاق کا معنی ہے آزاد کرنا، چھوڑ دینا، گرہ کھول دینا۔ اس میں خطاب نبی کریم علیہ السلام کو کیا جا رہا ہے شروع میں، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے پھر جمع کا لفظ ہے طلقتم، تم لوگ جب طلاق دو، تو صرف حضور کو نہیں کہا کہ جب آپ طلاق دیں، بلکہ تم لوگ، مطلب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو طلاق نہیں دی، تو لوگ دیتے ہیں، تو مسائل لوگوں کو بتانا ہے، لیکن خطاب نبی کو کر کے حکم امت کو دیا جا رہا ہے۔ بعض اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ یا ایھا النبی کے بعد قل کا لفظ محذوف ہے، یعنی اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں جب تم طلاق دو، گویا حضور سے خطاب کرایا جا رہا ہے۔ یہ بھی ایک روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طلاق دی تھی اپنی بیوی کو، حضرت عمر کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کو، ایک طلاق رجعی، پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان کو طلاق مت دو، لِأَنَّا صَوَّامَةٌ قَوَّامَةٌ،
اس لیے کہ یہ بہت روزے رکھنے والی خاتون ہے، بہت قیام کرنے والی، نماز پڑھنے والی خاتون ہے، اور فرمایا کہ جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوگی، تو حضور نے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن یہ کوئی شان نزول اس کا نہیں ہے، شان نزول اس کا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طلاق ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دی تھی، ایک ہی طلاق دی تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کس طرح عبداللہ نے بیوی کو طلاق دی اور حیض میں دی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ رجوع کرے اس طلاق سے، اور یہ کہ جب خاتون حیض سے پاک ہو جائے اس وقت اگر وہ مناسب سمجھے طلاق دینا ہی چاہے تو اس وقت طلاق دے، حیض میں طلاق دینا یہ ممنوع ہے۔ لیکن رجوع کا مطلب یہ ہے کہ طلاق ہو گئی، اگر ہوتی ہی نہیں تو رجوع کرنے کا کیا مطلب؟ آپ کہہ دیتے ہیں نا کہ ہوئی ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو خیر انہوں نے پھر رجوع کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں طلاق دو جہاں عورتیں عدت جو ہے اپنی صحیح گزار سکیں، تم اس کی عدت کے دن پورے کر سکو، ایسے وقت کا انتخاب کرو طلاق دینے کے وقت۔ یوں نہیں کہ جس وقت جی چاہا جب چاہا طلاق دے دی، ایسا ہو کہ کہیں ان کی عدت ہی لمبی ہو جائے بیچاریوں کی۔ تو یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ یعنی آپ کی امت، کیونکہ آپ امت کے باپ بھی ہیں، امت کے سردار بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، تو سردار کو حکم دینا پوری پبلک کو حکم دینا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جب طلاق دو عورتوں کو فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، تو ان کو طلاق دو ان کی عدت کے مطابق، ان کی عدت انہوں نے گزارنی ہے، یعنی ایسے وقت میں دو کہ ٹھیک وہ عدت گزار سکیں، کوئی لمبی چوڑی عدت ان کی لینا بنے۔ اور پھر یہ کہ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ، عدت کو شمار بھی کرو، اس کا خیال بھی کرو، ایسا نہ ہو کہ عدت کے دوران وہ کہیں اور شادی کر لیں، نکاح ہی نہیں ہوگا۔ تو عدت جو ہے یہ بھی ضروری ہے، لہذا اس کو اس کے ٹائم کا لحاظ رکھ کر طلاق دو، پھر اس کی باقاعدہ گنتی رکھو، اور عدت کے درمیان کوئی اس قسم کا فعل نہ ہو جائے نکاح وغیرہ کا جو جائز نہیں ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، اور ڈرو اللہ سے، ان احکامات کی پابندی میں اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ خواتین کے بارے میں یہاں طلاق اور عدت اور ان کے سکنا اور نفقے کا ذکر ہے، ٹھیک ہے؟ اس لحاظ سے ان کی کئی قسمیں بھی بنتی ہیں۔ تو طلاق جو ہے اس کی گرہ اللہ نے مردوں کے ہاتھ میں رکھی ہے، عورت کا اختیار طلاق دینے کا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو طلاق دے، الا یہ کہ تفویض ہو جائے، شروع میں میاں اس کے حوالے کر دے کہ جب کبھی کوئی ایسی ناگوار چیز، ناپسندیدہ چیز میری طرف سے ہو، تجھے اختیار ہے کہ تو اپنے آپ کو طلاق دے دے، اس کو تفویض کہتے ہیں۔ تو طلاق کا حق دوسرے کو بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن تفویض نہیں تو یہ حق صرف مرد کو ہے۔ عورت خود یہ گرہ نہیں کھول سکتی، خود کو طلاق نہیں دے سکتی، جیسے بھی حالات ہوں۔ وہ الگ بات بتاتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یعنی دوسرے سپارے میں فرمایا سورہ بقرہ میں، بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ، بِیَدِهِ، جس کے ہاتھ میں گرہ ہے نکاح کی، تو جس کے ہاتھ میں ہے وہ مرد ہے، عورت کے ہاتھ میں نکاح کی یعنی اس کی طلاق کی گرہ نہیں ہے نکاح وغیرہ کی۔ یہ تو مرد کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ عورت کے لیے یہ نہیں کہ وہ مظلوم رہے اور یہ ظلم کرتا رہے اور طلاق بھی نہ دے، بلکہ اس کے لیے دوسرا رستہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہی جیسے آپ نے کہا ہے ایک خلا ہے،
ایک طلاق علی المال ہے، یعنی اگر ان کا نباہ نہیں ہوتا، بنتی نہیں ہے، تو پھر وہ اپنے آپ کو چھڑانے کے لیے خلا کی پیشکش کر سکتی ہے۔ لیکن خلے کا قبول کرنا نہ قبول کرنا بھی مرد کے اختیار میں ہے۔ وہ پیشکش کر سکتی ہے کہ اچھا ہماری آپ نہیں بنتی تو آپ مجھے خلا دے دیں، ٹھیک ہے، اپنی پابندی سمجھے نکال دیں۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے خلا قبول کیا، تو فری میں بھی کر سکتا ہے۔ خلا خود طلاق بائن ہے، طلاق دینے کی ضرورت نہیں۔ وہ یہ کہہ دے کہ میں نے خلا قبول کر لیا تو اس لفظ سے عورت کو طلاق بائن ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک۔ دوسرے ائمہ کا مسئلہ الگ ہے، یعنی اس میں کسی اور کی مداخلت کی ضرورت نہیں ہے۔ اور خلا میں ہوتا یہ ہے کہ عورت اپنا مہر آدھا یا کل میاں کو واپس کرتی ہے۔ اگر لیا ہے تو واپس کرتی ہے، نہیں لیا تو کہتی ہے میں اس کو چھوڑ دیتی ہوں، نہیں لوں گی، یہ خلا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ کچھ مزید پیشکش کرتی تو بھی کر سکتی ہے، لیکن عام طور پہ خلا جو ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ مار معاف کر دے اور یہ کہہ کہ مجھے قبول ہے، یہ ہو جاتا ہے۔ ایک ہے طلاق علی المال، کہ عورت پیشکش کرتی ہے کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گی، آپ مجھے طلاق دیں۔ اگر وہ اس کو منظور کر لیتا ہے تو جب وہ مال دے گی اس کو طلاق دینی ہوگی۔ مال لے لینے سے طلاق نہیں ہوگی، خلا خود طلاق ہے، طلاق علی المال خود طلاق نہیں، مال لینے کے بعد مرد کو باقاعدہ اس کو طلاق دینی ہوگی، ٹھیک ہے، جتنا بھی ہوگا۔ یہ بھی اس صورت میں ہے کہ غلطی عورت کی ہے، تب تو اس سے وہ مال لے یا اس کا مہر وغیرہ، لیکن اگر مرد کی غلطیاں ہیں اس کو نہیں لینا چاہیے، نہیں لینا چاہیے۔ لے لیے تو پھر بھی ٹھیک ہے، جائز ہے، پر لینا نہیں چاہیے۔ غلطی بھی تیری ہے، تو مال بھی اس سے لیتا ہے اور اس کو یعنی مار بھی اس سے لیتا ہے، لیکن عورت کی غلطی ہے تو پھر لینا اس کے لیے بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ طلاق علی المال کہلاتا ہے، جس میں باقاعدہ طلاق دینی پڑتی ہے مال کے لینے کے بعد۔ اور خلے میں خود خلے کا قبول کرنا کہ مجھے خلا قبول ہے، یہ طلاق بائن ہے، کچھ کہنے کی اور مزید ضرورت نہیں۔ جی یہ تین طلاق کی جو بات چل رہی ہے، اس کے متعلق آپ کیا کہنا؟ ابھی چل رہا ہے، ابھی بات میں کر رہا ہوں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو طلاق کی گرہ کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس، ٹھیک۔ اور خلا کا حق عورت کا ہے، لیکن میں نے کہا اس میں بھی مرد قبول کرے گا تو ہوگی، نہیں کرے گا تو خلا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر آپ کہیں گے کہ وہ خلا وہ پیشکش کرتی ہے اور میاں ظلم بھی کرتا ہے، خلا بھی قبول نہیں کرتا، مال لے کے بھی طلاق نہیں دیتا، اس کو ایذا دینا، اس کو ستانا مقصود ہے، تو پھر کیا کرے؟ تو پھر وہ کورٹ میں جائے، لیکن کورٹ مسلمان کا ہونا چاہیے، جج مسلمان ہو، غیر مسلم جج کا فیصلہ اس بارے میں قابل قبول نہیں۔ تو اس میں اس سلسلے میں الگ کورٹ ہوتا ہے، اس میں جا کر اپنا کیس داخل کرے کہ یہ شخص نہ تو مجھے طلاق دیتا ہے، نہ خلا قبول کرتا ہے، نہ مال کی پیشکش قبول، کچھ بھی نہیں کرتا اور خواہ مجھے ستائے رکھتا ہے۔ تو وہ دونوں کے دلائل سننے کے بعد جج فیصلہ دے گا۔ اگر وہ طلاق نہیں دیتا، بضد ہے کہ کسی صورت میں نے اس کو نہیں چھوڑنا، تو جج کو اختیار ہے وہ نکاح کو فسخ کر دے، توڑ دے، اس سے طلاق لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر وہ اپنی رضامندی سے دیتا ہے تو ٹھیک ہے، خلا قبول کرتا تو ٹھیک ہے، نہیں بضد ہے تو جج کو اختیار ہے کہ اس نکاح کو توڑ دے، اس کو کہتے ہیں فسخ نکاح فسخ کر دے گا، اور پہلے اپنا کام کرے گی، اپنا کام کرے۔ تو مطلب ہے کہ ایسی کوئی صورت نہیں ہے کہ عورت ظلم برداشت کرتی رہے اور نکلنے کی کوئی صورت نہ ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ اسلام کا معتدل نظام ہے، ورنہ دوسرے مذاہب میں یہودیوں کے ہاں تو طلاق کوئی معنی نہیں رکھتی،
جس وقت چاہو طلاق دے دو، کوئی قصور ہے نہیں ہے، مطلب کہ اس کو گناہ، اس کو کچھ چیز ہی نہیں سمجھتا. اور عورتوں کے لیے عدت نہیں ہے، اس وقت ہی اس طلاق دے گا، اسی وقت جا کے وہ دوسری کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے. تو اتنی آزادی ہے یہودی مذہب. ادھر عیسائی مذہب میں سختی ہے. انجیل کے مطابق نکاح ایسا بندھن ہے جو کبھی ٹوٹ نہیں سکتا، سوائے اس کے کہ عورت بدکاری کر لے، کسی کے ساتھ بدکاری کرے تو یہ ہے چھٹکارے کی ایک صورت، ورنہ وہ چھوٹ نہیں سکتی. یہ ان کا اصل مذہب ہے، لیکن اب تو انہوں نے بہت کچھ ترمیم کر دیا. اسلام کو دیکھ کر کچھ صورتیں دی ہیں کہ یوں تو عورت مرد الگ نہیں ہو سکتے، لیکن کورٹ بیچ میں پڑ جائے تو ہو سکتے ہیں. تو بہرحال اب انہوں نے قوانین کو چینج کر دیے ہیں. ہندوؤں کے ہاں بھی آپ کو پتہ ہے کہ تعزیز نکاح ہے. ہندو عورت جو ہے وہ جان نہیں چھڑا سکتی مرد سے، یہاں تک کہ کسی زمانے میں تو مرد مر جائے عورت کے بھی ساتھ میں مرنا پڑتا تھا. اب تھوڑا سا اس میں بھی لوگوں نے نرمی کی ہے اور طلاق کے بارے میں. لیکن ان مذاہب میں مطلب یہ ہے کہ اعتدال نہیں، اس کے مقابلے میں اسلام میں اعتدال ہے کہ نکاح ہے تو تعزیز ہمیشہ پوری زندگی کے لیے، یہ دونوں ساتھ رہیں گے، اور معمولی کسی وجہ سے ایک دوسرے سے جان چھڑانا گناہ ہے، ٹھیک ہے. لیکن ایسے حالات بھی پیش آ جاتے ہیں کہ مزاج نہیں ملتے، آپس میں مزاج نہیں ملتے، تو اسلام یہ بھی نہیں چاہتا کہ دونوں کی زندگی عذاب میں گزرے. تو چھٹکارے کا رستہ طلاق بنایا ہے، لیکن انتہائی مشکل حالات میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابزغ المباحات عند اللہ الطلاق، جائز باتوں میں سب سے زیادہ ناپسند بات اللہ کے ہاں طلاق ہے. یعنی طلاق جائز ہونے کے باوجود اللہ کو قطعاً پسند نہیں. اللہ کو جوڑ اور ملاپ پسند ہے، توڑ اللہ کو پسند نہیں ہے. لیکن پھر بھی حالات اگر دگرگوں ہو جائیں تو رستہ ہے. اگر میاں بیوی کا نباہ نہیں ہو رہا تو قرآن حکیم نے طریقہ یہ بتایا کہ پہلے تو یہ ہے کہ میاں بیوی دونوں ہی آپس میں بیٹھ کر صلح صفائی سے معاملات کو طے کر لیں، جو چیزیں اختلافی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں آپس میں بیٹھ کر. جیسے کہ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے، اگر عورت کی طرف سے نشوز ہے، نافرمانی ہے، وہ بات نہیں مانتی تو فائزوہن، بٹھا کر اس کو نصیحت کر. مردوں کو ہے حکم کے بیٹھ کے بٹھا کر اپنی بیوی کو نصیحت کرو کہ آپ غلط رستے پہ ہیں، یہ نہیں کرنا چاہیے، مناسب نہیں ہے. نصیحت اس پہ اثر نہیں کرتی. وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، تو بستر چھوڑ دو، کمرہ نہیں چھوڑو، کمرہ نہیں چھوڑو، روم وہی رہے، بستر چھوڑ دو، الگ بستر سے. اگر اس میں کچھ عقل ہوگی تو سمجھ جائے گی کہ ہو میاں تو اس کے تیور بدلے ہوئے ہیں، بات آگے بڑھ سکتی ہے. اس سے بھی وہ نہیں سمجھتی کہ ٹھیک ہے تم جانو، تمہارا کام جانو. وَضْرِبُوا، پھر ہلکی سی مار بھی مار سکتے ہو تنبیہ کے لیے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ایسی مار نہیں کہ اس کی ہڈی پسلی توڑ دو، اس پہ نشانات پڑ جائیں، ہلکی سی. اب بھی اس میں عقل ہوگی تو سمجھ کہ اوہ میاں تو دیش میں آئے ہیں، یہ تو مارتے بھی ہیں، تو سمجھدار ہوگی تو سمجھ جائے گی. تو یہ 3 مرحلے تو گھر کے ہیں، پہلے بٹھا کر نصیحت کرنا، نہیں تو بستر الگ کرنا، نہیں تو ہلکی مار مارنا. اس سے بھی بات نہیں بنتی. فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهُمَا فَبَعْثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اگر ان کے درمیان کی مخالفت سے قبیلے والوں، خاندان والوں تم ڈرتے ہو کہ ان کی بات نہیں بن رہی، تو پھر ایک حکم میاں کے خاندان سے
رشتہ داروں سے، ایک عورت کے خاندانوں سے چن لو۔ حکم اس کو کہتے ہیں کہ جس کو فیصلے کا اختیار دیا جائے کہ ہماری آپس میں بات نہیں بنتی، آپ کو ہم اختیار دیتے ہیں، آپ دونوں خاندانوں کے بڑے ہیں، معزز ہیں، جو بھی ہیں، آپ مل کر اس مسئلے کا حل نکالیں۔ لیکن ان کو پورا اختیار ہوگا کہ پھر جو فیصلہ کریں گے ان دونوں کو ماننا ہوگا۔ تو وہ اگر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ اگر مخلص ہیں ان کے جوڑنے میں تو اللہ تعالیٰ اخلاص سے کوئی رستہ نکال ہی دیں گے ملاپ کا۔ جی اگر بات وہاں بھی نہیں بنتی، ان سے بھی بات نہیں بنتی، تو پھر تیسرا حال ان کا پھر یہی ہے طلاق کا۔ لیکن یہ نہیں کہ شروع سے آپ جس کو جی چاہ اٹھ کے طلاقیں دینا شروع کرتے، یہ بات نہیں۔ پھر طلاق جو ہے اس کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ لعدتہن، طلاق عدت کا حساب رکھ کر دو۔ جس وقت پیش آیا، رات دن نہیں دیکھا، حالت نہیں دیکھی عورت کی کیا حالت ہے، اس کو طلاق دے دی، ایسا نہیں ہے، بلکہ یعنی وقفہ کرو، انتظار کرو، اور جب ٹھیک عدت گزارنے کا صحیح وقت شروع ہو اس وقت طلاق دو۔ تو طلاق دینے کے 3 طریقے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک ہے احسن، بہت اچھا طریقہ، ایک ہے حسن، نسبتاً اچھا طریقہ، بہت اچھا تو نہیں لیکن نسبتاً، اور تیسرا ہے بدعی، حرام۔ بدعی بدعت اور ناجائز، ٹھیک ہے۔ احسن طریقہ کیا ہے؟ احسن طریقہ یہ ہے کہ خاتون اپنی منتھلی بیماری سے جب پاک ہو جائے، تو اس سے ملاپ کیے بغیر اس کو ایک طلاق دے دو، بس ایک طلاق، اب رہنے دو۔ جب اس کے 3 منتھلی پیریڈ گزر جائیں گے آٹومیٹک وہ الگ ہو جائے گی، کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 3 کے اندر اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو مرد رجوع کر سکتا ہے، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نئے نکاح کی بھی ضرورت نہیں۔ 3 پیریڈوں کے اندر اگر سمجھوتا ہو جاتا ہے تو وہ ویسے ہی رجوع کر سکتا ہے کہ طلاق تو اس نے دی ہے، اور اگر اس نے رجوع نہیں کیا، 3 پیریڈ گزر گئے، تو عورت بائن ہو جائے گی، الگ ہو جائے گی۔ لیکن پھر بھی یہ فائدہ ہے کہ نئے نکاح سے وہ اپنے نکاح میں لا سکتا ہے، جب بھی چاہیں ان کا سمجھوتا ہو جائے پھر اس کو نکاح میں لا سکتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے طلاق احسن کا۔ تو ایک ہی طلاق دے، جب پیریڈ سے فارغ ہو جائے خاتون، اس سے ملے بغیر ایک ہی دے دے، اور پھر 3 کے بعد اس کے بیچ میں رجوع کر لیں، ٹھیک ہے، یا 3 گزر گئے ہیں تو بھی نئے نکاح سے، نئے مار سے اس کو لا سکتا ہے، کسی اور سے نکاح کرنے کی ضرورت نہیں اس کو۔ دوسرا طریقہ حسن، یہ بھی جب پیریڈ سے فارغ ہو جائے، پاک ہو جائے، تو اس سے ملاپ کے بغیر اس کو طلاق دے دے، اس سے ملے بغیر اس کو طلاق دے دے، ایک طلاق۔ اب یہ ایک طلاق 3 پیریڈوں کے بعد خود بخود ختم کر دے گا معاملہ، لیکن اس کو بڑی ضد ہے کہ نہیں میں اور بھی دوں گا، تو پھر اگلے پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور دے دے، پھر اگلے پیریڈ سے فارغ ہونے کے بعد ایک اور دے دے، بس۔ تو کام یہ بھی وہی کرے گی، کام وہ بھی وہی کرے گی۔ اس میں بھی یہ فائدہ ہوگا کہ 1 اور 2 طلاقیں جب تک اس نے دی ہیں 2 پیریڈوں کے بعد، تو اس میں رجوع بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، رجوع بھی کر سکتا ہے۔ لیکن جب تیسری دے دے گا تو اب رجوع کا گنجائش نہیں رہے گی، کیونکہ اب یہ عورت مغلظہ ہو جائے گی، سخت ترین طلاق ہے یہ، 3 طلاق ہے سخت ترین۔ یہ حسن طریقہ ہے، یہ بھی نسبتاً پہلا تو بہت اچھا، یہ نسبتاً اچھا ہے۔ تیسری طلاق ہے طلاق بدعی، وہ یہ کہ پیریڈ کے اندر آپ نے طلاق دے دی، عورت ابھی ناپاک ہے، پیریڈ چل رہا اس کا، اس میں سے آپ نے طلاق دے دی۔ تو اسی کو حضرت عبداللہ بن عمر نے دی تھی، تو حضور نے فرمایا کہ اس کو کہو کہ رجوع کرے، جب عورت پاک ہو جائے پھر دے،
کیونکہ یہ ناجائز ہے، غلط ہے۔ یا ایک ہی موقع پر 3 طلاقیں دے دیں، بیک وقت 3 طلاقیں دے دیں، یہ بھی طلاق بدعی ہے، حرام ہے، ناجائز ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ طلاق ہوئی نہیں ہے۔ طلاق بدعی بھی طلاق ہوتی ہے، گناہ بھی ہوگا، طلاق بھی ہوگی۔ 3 طلاقیں ایک وقت میں دیں، طلاق بھی ہوگی، گناہ بھی ہو گیا۔ پہلی جو ہے ان میں گناہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، سوائے اہل ظاہر کے، غیر مقلدین کے۔ وہ کہتے 3 طلاقیں ایک وقت میں دیں تو وہ ایک ہی ہیں، 3 نہیں۔ لیکن چاروں ائمہ، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد، سب کا مسلک اور جمہور کا مسلک ہے کہ 3 طلاقیں ایک وقت میں دیں تو بھی وہ نافذ ہو جائیں گی، گناہ بھی پلے پڑے گا اور ہو بھی جائیں گی۔ عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے، عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، ان سے لوگوں نے مسئلہ پوچھا کہ کسی نے 3 طلاقیں تو کیا کہے؟ انہوں نے کہا وہ نافذ ہو گئیں اور اس نے خدا کی نافرمانی بھی کی، اصلہ نافرمانی بھی کی، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، پر کر گزرا ہے تو ایک کام کر چکا، ایک زہر کھا گیا تو زہر تو اپنا اثر دکھائے گی، غلطی تو غلطی ہے۔ تو 3 طلاقیں ایک وقت میں دینی منع ہے، ناجائز ہے، اللہ رسول کی نافرمانی ہے، پر کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے، اس کو آپ ایک نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ یہ تو طلاق دینے کا طریقہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شہادت کی ضرورت ہے کس کی؟ کے سامنے نہیں وہی ابھی آ رہا ہے، ابھی آ رہی بات آ رہی ہے۔ اچھا، تو یہ 3 طریقے، یہ جو کہا کہ عدت کا خیال کر کے طلاق دو تاکہ اس کی عدت بڑھ نہ جائے۔ اب اگر طلاق دی کسی نے حیض میں، بیماری کے اندر، تو یہ حیض شمار ہوگا عدت میں؟ پورا تو ہے نہیں، پورا تو نہیں ہے، یا یہ شمار نہیں ہوگا؟ اگر آپ آدھے کو بھی شمار کریں گے تو یہ پورا نہیں ہے۔ اور جبکہ عدت کیا؟ ثلاثۃ قروء، سورہ بقرہ میں ثلاثۃ قروء للمطلقات ان یتربصن ثلاثۃ قروء، طلاق شدہ عورتوں کے لیے حکم ہے کہ وہ انتظار کریں دوسری شادی کا 3 قروء۔ تو اگر اس کو شمار کریں گے تو یہ پورا نہیں ہے، اس کے ساتھ 2 اور کریں گے تو یہ 2.5 ہو جائیں گے، 2.25 ہو جائیں گے، اس کے ساتھ 3 اور کرو گے تو 3 سے عدت بڑھ جائے گی۔ اس لیے کہ لفظ قروء جو ہے نا قرآن میں، یہ متضاد معنوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ قروء طہر کے لیے بھی بولا جاتا ہے، قروء حیض کے لیے بھی بولا جاتا ہے، دونوں معنی اس کے ہیں۔ قروء یعنی جب عورت پاک ہوتی ہے اس کو بھی قروء کہتے ہیں، جب وہ بیماری میں ہوتی ہے اس کو بھی قروء کہتے ہیں۔ اب یہاں قروء سے کیا مراد ہے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے حیض مراد ہے، امام شافعی کہتے ہیں نہیں، اس سے طہر مراد ہے، کہ عورت کو جب طلاق ہو جائے تو 3 طہر اس کو عدت گزارنے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں 3 حیض گزارنے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر طہر میں طلاق دی جائے تو اس کا بھی تو کچھ ٹائم گزرا ہوگا نا، تھوڑا سا چند منٹ ہی صحیح گزرا ہوگا، تو کیا یہ پورا طور شمار کرو گے یا ادھورا؟ پھر بات یہ کہ 3 قروء پھر بھی نہیں بنتے، حیض میں طلاق دیں تو بھی 3 حیض عدت کے نہیں بنتے، اور اگر طہر میں طلاق دیں تب بھی 3 طہر، اور جب اللہ کہتے ہیں کہ 3 قروء جو ہیں وہ انتظار کریں، تو 3 اسی صورت میں بن سکتے ہیں کہ طلاق طہر میں دی جائے اور قروء سے حیض مراد لیا جائے، تبھی 3 ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ہمارے ہاں حیض سے عدت ہے، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں طہر سے عدت ہے، خیر وہ اس بات کو رہنے دیجیے۔ وجہ یہ ہے کہ 3 نہیں پورے ہوتے، طہر میں طلاق دینے سے 3 پورے نہیں ہوتے، اور حیض میں دینے سے بھی 3 پورے نہیں ہوتے۔
تو 3 ہے یہ قیود، ٹھیک ہے نا، وہ آگے آ رہا ہے عدت کے بارے میں ابھی آ رہے ہیں۔ تو واتقوا اللہ ربکم، اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے۔ دوسری بات یہ کہ لا تخرجوہن من بیوتہن، جب عورتوں کو طلاق مل جائے تو ان کو ان کے گھروں سے نکالو نہیں، یعنی کہ طلاق دی تو آگے بوریا بستر باندھ کے جا، جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، میرے گھر سے نکل جا، نہیں، جب تک عدت پوری نہیں ہوئی وہ اسی گھر میں رہے گی، جب تک عدت پوری نہیں ہوئی وہ اسی گھر میں رہے گی، تو مت نکالو ان کو ان کے گھروں سے، ولا یخرجنا، اور وہ خود بھی نہ نکلے کہ تم نے مجھے طلاق دی، میں تو جا رہی ہوں، میں کے جا رہی ہوں یا فلاں جگہ جا رہی ہوں، نہیں، اس کو عدت اسی گھر میں گزارنی ہے، میاں کے گھر میں گزارنی ہے۔ ہاں ایک صورت ہے، الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، مگر یہ کہ وہ عورتیں کوئی کھلم کھلا بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، پھر ان کو نکالا جا سکتا ہے، یعنی اس گھر میں رہتے ہوئے کوئی برائی، کوئی گناہ کا ارتکاب کر لیں، ٹھیک ہے نا، چوری کر لیں، بد زبانی کریں، گالی گلوچ دیں گھر والوں کو، یا اور کوئی برا فعل کر دیں، تب ان کو نکالا جا سکتا ہے، ورنہ شریف خاتون شرافت سے رہ رہی ہے، اس کو اس گھر سے نکالنا جائز نہیں، اور نہ اس کو نکلنا جائز ہے۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، اس کی پابندی کرنی ہے۔ وَمَنْ يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو اللہ کی باندھی ہوئی حدوں سے آگے نکلے گا، فقط ظلم نفسا، اس نے گویا اپنے اوپر ظلم کیا، وہ گناہ گار ہے، اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ اب اللہ تعالیٰ اس کی حکمت بتاتے ہیں کہ اسی گھر میں رہیں گی، اور طلاق بھی ان کو صحیح طریقے سے دی گئی ہے، احسن طریقے سے یا حسن طریقے سے، تو اس کا فائدہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، آپ نہیں جانتے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس طلاق کے ہونے کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا کر دے، کوئی صلح کی صورت پیدا کر دے ان کی، یعنی اس کو جب طلاق فل طلاق نہیں ملی ہوئی، طلاق رجعی ہے، تو 2-3 مہینے تو ہوتے ہی ہے نا پیریڈ کے، یعنی اس کے عدت کے، تو اس میں ہو سکتا ہے کہ اسی گھر میں میاں بیوی کا آنا جانا ہوگا، اسی گھر میں رہیں گے، تو ہو سکتا ہے مصالحت ہو جائے، شرمندہ ہو جائے اپنے کیے پہ، اور رجوع کر لیں، اللہ تعالیٰ کو ایسا معاملہ پیدا کر دیں، تو یہ فائدہ ہے اسی گھر میں رہنے کا۔ لیکن یہ طلاق بائن اور طلاق رجعی کے لیے ہے۔ طلاق مغلظہ جس کو مل گئی 3 طلاقیں، تو رہے گی وہ بھی اسی گھر میں، عدت وہیں گزارے گی، لیکن اس کو پردے میں رہنا ہوگا، میاں کا سامنا نہیں کرے گی، کیونکہ اس ان کا تعلق تو بالکل کٹ گیا ہے، رہے گی وہیں پر لیکن با پردہ، ان دوسروں کو پردے کی ضرورت نہیں، تاکہ بات چیت کریں، تاکہ وہ ان کا روک ختم ہو جائے، ہو سکتا ہے ان کی مصالحت ہو جائے، جی، بلکہ اچھا لباس پہنے، میاں جب آیا گیا ہے تو، کیونکہ ابھی تعلقات تو ہیں ان کے، رجوع کی صورت ہے۔ فَإِذَا بَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، جب وہ عورتیں پہنچ جائیں اپنے مقررہ وقت کو، یعنی عدت پوری ہونے کے قریب ہو جائے، پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ عدت پوری ہو جائے پھر تو معاملہ ختم ہو گیا، تو بلغنا کا معنی یہ کہ قریب البلوغ، عدت کے دن پورے ہونے کے قریب ہو جائے، تو فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تم ان کو روکے رکھو اچھے طریقے سے، یعنی تمہارے پاس گنجائش ہے کہ رجوع کر لو اور اچھے طریقے سے میاں بیوی کی حیثیت سے رہو، اگر تمہاری بن گئی تو ٹھیک، او فارقوہن، یا عدت کے دن بالکل پورے ہونے کے قریب ہے لیکن بنی نہیں، یہاں تک کہ عدت پوری ہو گئی، اب تعلق ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، تو فارقوہن بمعروف، ان کو الگ کر دو بھی اچھے طریقے سے، مطلب کہ طلاق ہوگی کسی وجہ سے ہوگی، لیکن اس کو مخاصمت کا ذریعہ مت بناؤ، اس کو جھگڑے کا اور نفرت کا ذریعہ مت بناؤ، رکھنا ہے عورت کو
رجوع کر کے اچھے طریقے سے میاں بیوی کی طرح رکھو. یہ نہیں کہ ان کو ستانے کے لیے رجوع کرو کہ میں رجوع کرتا ہوں، رجوع ہو گیا اور پھر وہی دینگا مشتی پرانی شروع کر دی. اگر پہلے حالات نہیں، اگر ٹھیک حالات ہیں تو ٹھیک ہے. اور اگر جدا کرنا ہے، بھیجنا ہے، تو بھی یہ نہیں کہ مار پیٹ کر گالی گلوچ دے کر سامان چھین کر اس کو جا. یہ معروف ہے. دونوں صورت میں معروف ہے، اس کے ساتھ معروف طریقے سے صحیح دستور کے ساتھ معاملہ کرو. بھیجنا ہے تو عزت اور احترام کے ساتھ بھیجو، رکھنا ہے تو عزت احترام کے ساتھ رکھو. لیکن کہاں ہوتا ہے یہ؟ یہاں تو ہمارے ہاں معاملات ہی بالکل الٹے ہیں. رکھتے ہیں تو پھر بھی سزا دینے کے لیے. اسلام سے پہلے کوئی تحدید بھی نہیں تھی نا طلاقوں کی. سینکڑوں طلاقیں دیتے تھے پھر رکھتے تھے، دیتے تھے پھر رجوع ستانے کے لیے. تو اسلام نے کہا نا 3 سے زیادہ تو طلاقیں ہیں ہی نہیں ہیں، 3 پہ بات ختم ہے. اس میں بھی دینے کا طریقہ بتا دیا کہ یہ اچھا ہے، یہ بہتر ہے اور یہ غلط ہے. تو جو بے انتہا طلاقیں ہوتی تھیں، ہزار تک طلاقیں دیتے تھے، کوئی لمٹ ہی نہیں تھی. ایک تو اس کو ختم کیا، دوسرا فرمایا کہ یہ قابل نفرت چیز نہیں ہے، اسی وجہ سے چلو علاج ہوگی لیکن اس کو نفرت کا ذریعہ مت بناؤ. اگر رکھنا ہے عورت کو، پچھلی باتوں کو بلاؤ، اچھے طریقے سے دستور سے رکھو. جدا کرنا ہے تو بھی عزت احترام کے ساتھ اس کو جدا کرو. اور وہ یہ کہ کوئی گفٹ دے کر بھیجو، کم سے کم ایک جوڑا کپڑوں کا دے کر بھیجو. یعنی ہر مطلقہ عورت کو ایک جوڑا کپڑوں کا دینا مستحب ہے. جب اس کو اگر طلاق دی جائے تو ایک جوڑا کپڑے بھی ساتھ دو. کسی کو اور توفیق تو اور گفٹ دو. اور کچھ دے چکے ہو تو اس سے لو نہیں، واپس نہیں دو. یہ ایک اچھا طریقہ ہے. وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، آپ کی بات آ گئی. أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، اور جب طلاق یا رجوع کا معاملہ ہو تو 2 آدمی جو انصاف والے تم میں سے ان کو گواہ بنا دو. طلاق پہ یا رجوع کر رہے ہو یا طلاق دے رہے ہو تو نکاح میں تو گواہ ضروری ہیں، ان کے بعد تو نکاح نہیں ہوتا. لیکن طلاق دینے پہ یا واپس رجوع کرنے پہ یہ صرف مستحب ہے، واجب اور فرض نہیں. گواہ بنا لینا مطلب کہ کبھی ضرورت پڑ جاتی ہے، کبھی کوئی جھگڑا ہو جاتا ہے تو آسانی سے فیصلہ ہوتا ہے وہ فلاں گواہ تھے. لیکن کسی نے گواہ نہیں بنائے تب بھی یہ عمل اپنی جگہ میں ٹھیک ہے، طلاق ہو جائے گی. وہی بات آپ کی، طلاق عورت کو سنانا بھی ضروری نہیں ہے، گواہوں کے سامنے دینی بھی ضروری نہیں ہے. ایسے ہی بیٹھے بیٹھے اگر اس نے کہہ دیا، سوچنے سے نہیں ہوگی، زبان سے کہنا ہوگا. زبان سے کہہ دیا طلاق تو طلاق ہو جائے گی. عورت کو سنوانی ضروری نہیں. اب یہاں لوگ تو کہتے ہیں اس نے تو سنا ہی کچھ نہیں ہے، اس کو سنانا ضروری نہیں. یہ سارا گرہ مرد کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے گا دے دے گا، بس وہ سنے نہ سنے. اور پھر یہ کہ اگر کوئی تحریری طلاق بھیجتا ہے، لکھ کے بھیجتا ہے دور، تو عورت اس کو لیٹر کو وصول ہی نہیں کرتی کہ میں اس کو وصول نہیں کرتی. تیرے وصول نہ کرنے سے طلاق رک جائے گی. جب اس نے پیپر پہ لکھ دیا، سائن کر دیے، طلاق اسی وقت ہوگی. آپ اس کو وصول کریں یا نہ کریں، آپ نے الفاظ سنے یا نہیں سنے، اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن بہتر طریقہ یہ ہے کہ یعنی گواہ بھی بنا دو. یہ ایسے جیسے سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم ادھار کا معاملہ کرو تو اس معاملے کو لکھ بھی دیا کرو اور اس پہ گواہ بھی بنا دیا کرو. تو نہ تو لکھنا ضروری ہے اور نہ گواہ بنانا ضروری ہے ادھار کے معاملے پہ. لیکن بہتر اور افضل ہے کہ ایسا کر دیں تاکہ اختلاف کی صورت میں وہ کام ہے. وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اگر گواہ بنائے ہیں اور وہ گواہ طلب کیے گئے گواہی کے لیے تو ان کو چاہیے کہ وہ قائم کریں شہادت کو اللہ کی رضا کے لیے. ٹھیک شہادت دیں، اس میں رعایت نہیں کریں کسی ایک کی، بیوی کی طرف سے یا مرد کی طرف سے کہ وہ اپنا ہے یا غیر ہے.
تو کسی کی رعایت نہیں کرنی، جو ٹھیک گواہی ہے وہ گواہی دیں۔ ذالکم یوعظ بہ، یہ بات جو ہے اس بات کی نصیحت کی جاتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اس کسی کو جو اللہ اور پچھلے دن پہ ایمان رکھتا ہے۔ یعنی ان باتوں کی نصیحت ان کو کی جاتی ہے جو اللہ پر اور آخرت پہ ایمان لاتے ہیں۔ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے ان کو نصیحت کو غرض نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے۔ وَمَن یتق اللہ، اور جو کوئی اللہ سے ڈرتا ہے اور ڈر کے اس کے قانون کی پابندی کرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا رستہ بنا دیتے ہیں۔ چاہے کیسی مشکل حالات کیوں نہ ہوں، اللہ سے ڈرنے والے بندے کے لیے اللہ ہر مشکل سے نکلنے کا رستہ بنا دیتا ہے، مخرجا۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور روزی بھی دیتے ہیں ایسے بندے کو اللہ ایسی جگہ سے جہاں اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے روزی ملے گی، جو خدا سے ڈرتا ہے۔ جی وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے بس، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے بس، یعنی اس کا کام ہو جائے گا۔ ان اللہ بالغ امرہ، بے شک اللہ تعالیٰ پہنچنے والے ہیں اس کے معاملے کو، اللہ کے ہاتھ سے اس کا معاملہ کوئی دور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کے معاملات کو پہنچنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی رسائی میں اس کا معاملہ۔ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اور اللہ تعالیٰ نے، یقین اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، وہ چیز اپنے ٹھیک مقرر شدہ اندازے پہ ہوتی ہے۔ انسان جلد باز ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میرا کام ابھی کیوں نہیں ہوا، ابھی ہونا چاہیے، میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا تھا لیکن نہیں ہوا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں لیکن فلاں کام نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہے، ٹائم مقرر کیا ہے، جلد بازی کیوں کرتے ہو؟ وہ کام اپنے وقت پہ ہوگا، تمہاری جلد بازی سے آگے پیچھے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کیا ہے، تقدیر ہے، تقدیر۔ عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ ایک صحابی ہیں، وہ نبی کریم علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہنے لگے کہ حضور میرا بیٹا اونٹ بکریاں وغیرہ چرا رہا تھا، چروا تھا، کوئی آئے ہیں لوگ اور اس کو بھی پکڑ کے لے گئے اور ساتھ میں وہ مال بھی لے گئے ہیں، بیٹے کو بھی لے گئے اور بھیڑ بکریوں کو بھی ہانک کر لے گئے ہیں، بڑا پریشان ہوں، پھر پریشان حال ہوں، پتہ نہیں کہاں ہیں، کہاں لے گئے، کیا ہوا۔ تو حضور سے فرمایا کہ فکر مت کر، حادثہ تو بہت بڑا ہے، مال بھی گیا، بیٹا بھی گیا، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو کثرت سے پڑھ کر لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، بس یہ پڑھ، مشکل حل ہو جائے گی۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مشکل سے نکلنے کے راستے بنا لیتا ہے۔ تو کہتے ہیں چلا گیا، پڑھنے لگ گیا، پڑھتا رہا۔ ایک دن دروازے پہ دستک ہوئی، کسی نے دروازہ بجایا، میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا بیٹا کھڑا ہے، بیٹا بھی کھڑا ہے، وہ اس کی بھیڑ بکریاں بھی کھڑی ہیں اور اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہے، اور بھی ہے۔ بڑا خوش ہوا ہے، مال بھی آ گیا، بلکہ اضافی مال آ گیا اور بیٹا بھی آ گیا، میں بڑا خوش ہوا۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو اپنی یہ اچھی خبر سنانے کے لیے گیا، کہا کہ اس طریقے سے اللہ کے فضل سے بیٹا بھی آ گیا، مال بھی آ گیا، لیکن ایک بات بتائیے، وہ تو ساتھ میں اور مال بھی لے آیا کھینچ کر، اپنی بھیڑ بکریاں تو لایا ہے، لیکن وہ لگتا ہے کہ جو لے گئے تھے ان کی بھیڑ بکری بھی ہانک کے لے آئے ہیں، تو کیا وہ ہمارے لیے جائز ہے وہ مال؟ تو حضور نے فرمایا جائز ہے، وہ بھی تمہارا ہے، اس لیے کہ اللہ کہتا ہے یرزق من حیث لا یحتسب، اللہ ایسی جگہ سے روزی دے گا تمہارا وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ رزق ہے جو تمہارے وہم و خیال میں بھی نہیں تھا، اللہ نے وہ بھی دے دیا تقویٰ کی برکت سے۔
تو مطلب یہ ہے کہ یہ چونکہ کافروں کا مال تھا، وہ کافر تھے جو لے کر گئے تھے، کافروں کا مال تھا، اور کافر بھی حربی تھے، اسلام دشمن، اسی لیے تو ان کے بیٹے کو لے گئے پکڑ کے. تو حربی کا مال جس طریقے سے بھی ملے جائز ہے، مباح ہے مسلمان کے لیے اس کا لینا. ان کے ساتھ تعلقات نہیں ہیں، سفارتی تعلقات نہیں ہیں، جی معاہدے نہیں ہیں حالت جنگ میں وہ، لیکن جن کافروں کے ساتھ آپ کے معاہدے ہیں، امن کے معاہدے ہیں، ان کا مال اس طریقے سے نہیں لے سکتے، ان کا مال لینے اس طریقے سے جائز نہیں ہے ان کی رضامندی کے بغیر. تو یہ کیونکہ حربی تھے، دشمن تھے، مخالفین تھے، لہذا ان کا مال مال غنیمت ہے. ٹھیک ہے، تو ہر کافر کا مال مال غنیمت تھوڑا ہے. جن سے معاہدہ امن کا تعلقات ہیں ان کا مال ایسے نہیں لے سکتے ان کی رضا کے بغیر. جی یہ بات ہوگی. اچھا واللہ یئسن من المحیض، عورتوں ہی کے بارے میں، ان کی عدت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ عدت کے لحاظ سے عورتوں کی مختلف قسمیں ہیں. سب عورتوں کی یکساں عدت نہیں ہوتی، طلاق کے بعد سب کی ایک جیسی عدت نہیں ہوتی. واللہ یئسن من المحیض، وہ عورتیں جو حیض سے مایوس ہو چکی ہیں، یعنی عمر کی اس حد کو پہنچ چکی ہے کہ اب حیض آنا بند ہو گیا ہے، تو 50 سال تک اور اس کے بعد جو ہے نا حیض آنا بند ہو جاتا ہے. ہاں کوئی ایسی شاذ و نادر ایسی عورتیں ہوتی ہیں کہ بڑی عمر میں بھی ان کو آتا رہتا ہے، لیکن عام طور پہ 50 سال 45 سال کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جاتا، نہیں حیض نہیں ہوتا. تو اس لیے وہ عورتیں جو مایوس ہو چکی ہیں حیض سے، یعنی بڑی عمر کی ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں میں، ان ارتبتم، اگر تمہیں شک ہے ان کے بارے میں اب ان کو حیض ہوگا نہ ہوگا، جی تو لیکن وہ مایوس ان کو نہیں آ رہا. فعدتہن ثلاثۃ اشہر، ان کی عدت طلاق کی 3 مہینے ہیں. جیسے کہ پیریڈ تو ہو نہیں رہے، پیریڈ تو نہیں ہو رہے، تو لہذا 3 مہینے ہیں، لیکن چاند کے مہینے، اسلامی مہینے، جو کبھی 29 کا ہوگا کبھی 30 کا ہوگا، تو اس کا حساب رکھنا ہوگا. 3 مہینے، یعنی جس وقت اس کو طلاق ملی ہے اس وقت سے 3 مہینے اسلامی شمار کرنے. 3 مہینے گزر کے اس کی عدت. واللائی لم یحض، اور وہ عورتیں جن کو حیض آتا ہی نہیں ان کی بھی عدت 3 مہینے ہے. نہیں آتا یعنی چھوٹی ہونے کی وجہ سے نہیں آتا، کم عمر ہونے کی وجہ سے، یعنی بھی وہ بالغ ہی نہیں، شادی کر دی کسی نے لیکن وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئی تو ان کو حیض نہیں آ رہا. وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ، اور حمل والیاں جن کے پیٹ میں بچہ ہے اور ان کو طلاق ہوگی، فرض کریں اجلہن ان یضعن حملہن، ان کی اجل یعنی ان کی عدت یہ ہے کہ وہ حمل وضع کر لیں، بچہ پیدا ہو جائے. یعنی اس کا پیریڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، پیریڈ ایسی عورتوں کا آتے بھی نہیں ہے، اس لیے کہ وہی خون بچے کی نشو و نما کا ذریعہ ہوتا ہے. حمل کے دوران حیض آتا ہی نہیں، تو اس کی یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو گیا تو اسی وقت اس کی عدت ختم ہو. طلاق کے دوسرے دن بچہ پیدا ہو گیا، دوسرے دن جی. لیکن فرض کر کے بچہ ابھی ہی پیٹ میں ہوا تھا کہ طلاق ہوگی، تو بچہ پیدا ہونے کے لیے 5 6 7 8 9 مہینے بھی انتظار کرنا پڑ سکتا ہے، لمبی عدت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا جب تک وہ عدت میں ہے. کیونکہ نسب کا بچانا بھی ضروری ہے اسلام میں. ایسا نہیں کہ کسی اور کا بچہ پیٹ میں ہے اور کسی اور سے شادی کر لے تو اس بچے کا نسب خراب ہو گیا، پھر اس پر مترتب ہوگا وراثت کا. بچہ کسی کا ہے، وارث کوئی ہو، تو اس لیے جب تک بچہ پیدا نہ ہو جائے اور اپنے اصلی باپ کی طرف وہ نہ ہو جائے منسوب، وہ عورت دوسرے کی شادی نہیں کر سکتی. وضع حمل ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے کسی کا شوہر مر گیا ہے
اور بیوی حاملہ ہے اس کا بھی وضع حمل ہے، بچہ پیدا ہو تو اس کی عدت ختم ہوگی، ورنہ 4 مہینے 10 دن اس کی عدت ہے۔ جس کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ انتظار کرے گی۔ تو یہ عدت جو مقرر کی جاتی ہے دو کاموں کے لیے، ایک تو اس تعلق کی یادگار کے طور پہ جو میاں بیوی میں تعلق رہا ہے اس کے احترام میں عدت ہے کہ جلدی سے جا کے شادی نہ کر لے، اس کے احترام میں کچھ انتظار کرے اور دوسرا نسب کی حفاظت کہ اگر اس کے پیٹ میں بچہ ہے تو وہ کسی اور سے منسوب نہ ہو جائے، باپ سے منسوب۔ تو جی اگر 1 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہو جائے تو بس ختم، اس عدت ختم ہو جائے گی۔ بچے والی کی عدت بچے کا پیدا ہونا، مہینہ تو لمبی بات ہے، طلاق سے 2-4 منٹ کے بعد بھی پیدا ہو جائے تو ختم ہوگی، بس اس کی ہے عدت۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ سے ڈرتا ہے، يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا، اللہ کر دے گا اس کے لیے اپنی طرف سے آسانیاں۔ اللہ سے جو ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے اپنے پاس سے آسانیاں پیدا کر دے گا، مشکلات سے نکال دے گا۔ ذالک امر اللہ، یہ جو اوپر گزرا ہے یہ اللہ کا حکم ہے، طلاق کے بارے میں، عدت کے بارے میں اللہ کا حکم ہے۔ انزلہ الیکم، یہ حکم خدا نے نازل کیا تمہاری طرف، اس کی پابندی کرو۔ ومن یتق اللہ، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے، یکفر عنہ سیئاتہ، اللہ دور کر دیتا ہے اس سے اس کے چھوٹے موٹے گناہ۔ سیئات کا معنی یہاں چھوٹے موٹے گناہ، یعنی بغیر توبہ کے ہی اللہ معاف کر دیتا ہے اس کے تقوی کی بدولت۔ تقوی خود بہت بڑا عمل ہے، تو چھوٹے موٹے گناہ اللہ یوں معاف کر دیتا ہے۔ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، اور اللہ اس کے لیے بہت بڑا اجر و ثواب دیں گے، اجر و ثواب بہت زیادہ دیں گے تقوی کا، اور چھوٹے موٹے گناہ اللہ تعالیٰ اس کے یوں ہی معاف کر دیں گے۔ بس ابھی کچھ تھوڑا سا انہی کے بارے میں ہے، لیکن وہ پھر کر لیں گے اگلا پروگرام انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔